قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دارالوحی انسٹیٹیوٹ میں ہوں محمد اویس، ہمارے ساتھ کرے ہوئے محمدی صاحب موجود ہیں۔ کرسب سے آج ہم کویسچن کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا کرسب، ہمیں یہ بتائیں، خواب کے اندر انسان اگر سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہے یا سن رہا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ محمد اویس صاحب، سورۃ الفاتحہ پڑھنا، سننا، دیکھنا اس کا خواب کے اندر، تو اس کی بہت اچھی تعبیریں ہیں، کیونکہ سورۃ فاتحہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن مجید کا میں تو کہوں گا کہ خلاصہ ڈسکس کر دیا۔ سارا قرآن انسان کس مقصد کے لیے پڑھتا ہے اور اس کے اوپر عمل کس مقصد کے لیے کرتا ہے، تاکہ اللہ مجھے سیدھا رستہ دے اور میں اللہ کی جنت میں چلا جاؤں اور ساری زندگی میں دین اسلام پہ رہوں اور میرا خاتمہ دین اسلام پہ ہو۔ کیونکہ قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پہ اللہ نے قوموں کا، بستیوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ جو بستیاں تھیں یہ گزر گئی، یہ قوم تھی یہ گزر گئی۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اعمال آپ کے لیے اور ان کے اعمال ان کے لیے، اور ان کے اعمال کے متعلق آپ سے پوچھا نہیں جائے گا کہ وہ عمل کیوں ایسے کرتے تھے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیں کیا بتا رہی ہیں؟ وہ یہی بتا رہی ہیں کہ جو اعمال ہیں یہ نیکی ہے، اور یہ ساری جو چیزیں ہیں اس کے اوپر استقامت کا سبق دیتی ہے سورۃ فاتحہ۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ویسا بہت پیاری بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی اہدنا الصراط المستقیم کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اے میرے اللہ، مجھے ساری زندگی تو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق بخش دے۔ اور اسی طرح اس کی جو ایک تعبیر ہے وہ یہ ہے کہ جو مجھ سے انڈیا سے بھی یہ سوال آیا تھا کہ جی ممی یہ بتائیں کہ میں نے، وہ مؤذن تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں خواب کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوں، تو اس کی تعبیر تھی کہ اللہ زندگی لمبی کر دے گا، زندگی بڑھا دے گا۔ اور اسی طرح سورۃ فاتحہ کی ایک اور تعبیر ہے، وہ کیا ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ سورۃ فاتحہ میں ہے کیا۔ تمام تعریفیں اللہ کی جو رب ہے تمام جہانوں کا، اس کے اندر جو انسان دنیا کے اندر سوچتا ہے جی مجھے روٹی جو ہے شاید یہ والا بادشاہ دیتا ہے یا کپڑا فلاں بادشاہ دیتا ہے، کیونکہ نعرہ یہی لگتا ہے روٹی کپڑا اور مکان، تو یہ ذہن سے نکال دے، روٹی کوئی نہیں دے سکتا، نہ کوئی کپڑا دے سکتا ہے، نہ مکان دے سکتا ہے۔ روٹی کپڑا اور مکان اگر کوئی دے سکتا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، وہ لائنوں میں نہیں لگاتا۔ آدمی گھر میں سویا ہوا ہے، اس کا رزق اس کے گھر میں پہنچ جائے گا، جب تک زندہ ہے رزق اس کے پیچھے جاتا ہے۔ تو اسی طرح اس خالق اور مالک سے ہی ہمیشہ مانگنا چاہیے۔ وہ کون ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس ذات کی جو رب ہے تمام جہانوں کا، جتنے جہان ہیں ہر جہان میں ہر مخلوق کو وہ رزق دے رہا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پہ رینگنے والا کوئی بھی اگر جانور ہے اس کا رزق اللہ کے پاس ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں کیا بتا رہی ہیں کہ رازق اللہ ہے، تو وہ تمام تعریفیں اسی ذات کی۔ اور اسی طرح الرحمن الرحیم، جب یہ انسان پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آگے سے جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسنا علی عبدی حمدنی عبدی، اسنا علی عبدی مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، ثنا کی، بزرگی بیان کی۔ اے میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے؟ بندہ کہتا ہے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں مانگ کیا مانگتے؟ یہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے موت تک صراط مستقیم پہ رکھنا۔ تو یہ جو چیز ہے یہ یہی بتا رہی ہے کہ انسان اگر خواب کے اندر یہ دیکھتا ہے سورۃ فاتحہ پڑھتا ہوا، اللہ اس بندے کو موت تک دین اسلام پہ رکھے، اس کا خاتمہ خیر پہ ہوگا، خاتمہ ایمان پہ ہوگا، کلمہ شہادت پہ ہوگا، نماز پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے یہ دنیا سے چلا جائے گا۔ یہ چیزیں ہیں سورۃ فاتحہ خواب کے اندر دیکھنے کی جو تعبیریں ہیں وہ یہ ہے، ایک اللہ عمر لمبی کر دیتا ہے، اور ایک اللہ تبارک و تعالی جو ہے انسان کا خاتمہ ایمان پہ کرتا ہے۔ اور یہ اتنی وضاحت میں نے کیوں کی تاکہ ناظرین کو یہ پتہ چل جائے کہ قرآن مجید کی اگر کوئی صورت ہم نے خواب میں دیکھی ہے
پڑھتے ہوئے سورہ کہف دیکھ لیتا ہے یا کوئی، تو اس کا سب سے اہم پہلو جو ہے اس پہلو کو دیکھا جائے گا اور اس پہلو کے مطابق اس کی تعبیر سامنے آئے گی۔ اللہ سے یہی دعا ہے، اللہ رب العالمین قرآن مجید سے تعبیر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ کرسا صاحب۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ قد صدقت الرؤيا إنا كذلك